ساری یکتائیوں کو دیکھتے ہوئے کبھی نفس نے جی نے چاہا کہ تجھے خدا کہوں، لیکن کیا کہوں، جب تیری بھی پیشانی کسی اور کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھی تو سمجھ آیا کہ حقیقی خدا وحدہ لا شریک کوئی اور ہے، جہاں اے محمود تیری ماتھا تیری پیشانی ٹکتی ہے، وہ صرف اور صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تیری پیشانی نے، تیرے سجدے نے، تیرے ماتھا ٹیکنے نے اس خدا کی مخلوق کو مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک صرف اور صرف وہی ہے جس کو آپ نے اور آپ سے پہلے سب نبیوں نے اپنا ماتھا، اپنا سجدہ جس کے سامنے ٹکایا۔ حقیقی خدا وحدہ لا شریک اکیلا وہ ہے جو اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے اعمال میں وہ اکیلا ہے۔ اب ہم نے بغیر کسی شرمائے یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جیسے ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے، کبھی رکھ رکھاؤ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا کٹر قسم کا تعلق مسلمان ہو کر ہم اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، جہاں ہمارا اصحاب رسول اہل بیت کے ماننے میں ہمارے ہاں ایک رائی کے برابر فرق نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ان صحابہ کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم اپنے محبوب کے 1,44,000 کے لگ بھگ صحابہ اہل بیت پر ان سب کو برحق سمجھتے ہوئے ان پر سچے دل سے تمام پر ایمان رکھنے والے ہیں، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں۔ اور یہ بات بھی کٹر قسم کے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اپنے نبی کی پہچان جو حاصل کی ہے، ہم نے نماز پڑھنا سیکھی ہے، ہم نے نبی کا ادب سیکھا ہے، ہم نے اہل بیت کا ادب سیکھا ہے، ہم نے اہل بیت پہ مرنا جینا سیکھا ہے، صحابہ کی عظمت پر مرنا جینا سیکھا ہے۔ اس معاملے میں ہم کٹر قسم کے حنفی ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا دروازہ نہ ہوتا تو ہمیں اہل بیت کے اور صحابہ کے اور ہمیں حضور کی اداؤں پہ، حضور کی سنت پر مر مٹنا ہمیں شناخت نہ ہوتی، ہمیں شناخت ہوئی ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی سمت اور ان کے دروازے سے ہوئی ہے، تو ہم جناب کٹر سنی ہو کر ہم حنفی بھی ہیں۔ آگے صرف اکیلے حنفی نہیں، ہم جہاں اپنا عقیدہ میں بالکل کوئی رعایت نہیں رکھنا چاہتے، نہ چھپانا چاہتے، اور نہ ہمیں کوئی اس پر جھجک ہے، سنی حنفی ہو کر ہم تمام صحابہ کے بعد تمام اولیاء کرام ولیوں بزرگوں کو ماننے والے ہیں۔ کسی ولی بزرگ کی ایک ادنا سی توہین کو، کسی ولی اور بزرگ کی ادنا سی بے ادبی کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے خدا کی خدائی کو چیلنج دینا سمجھتے ہیں، اللہ کی توہین، اللہ کے ساتھ جنگ کے برابر سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے اعلان جنگ کر دیا۔ اب اس بندے کی میں رب اور میری اب اس کی باقاعدہ لڑائی جنگ کی طرح شروع ہو گئی جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی۔ ہم کسی ولی کی توہین کے قائل نہیں، لیکن کسی ولی کے اوپر کسی الزام تراشی کے بھی قائل نہیں۔ ہم نبیوں میں ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا معصوم سا نبی سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بھلا وہ کیوں؟ یہ تو حافظ قرآن جانے گا، عالم جانے گا۔ 7ویں پارے کے پہلے پاؤ اور جب آخری رکوع میں آیت ختم ہوتی ہے، آخری رکوع، اس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ عیسیٰ یہ بتلا کہ تو نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے امتیوں کو تو نے کہا تھا کہ تم مجھے خدا کا بیٹا کہو، تم مجھے خدا کہو، کیا تم نے یہ بات کہی تھی اپنے ماننے والوں کو؟
یہ جتنے عیسائی ہیں، جتنے تیرے عاشق ہیں، جتنے تیرا نام لینے والے ہیں، وہ تو تیرا نام لے کے الزام لگاتے رہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ ایسا ہے، عیسیٰ ایسا ہے، ایسا ہے۔ عیسیٰ تو بتا کہ کیا ان لوگوں کو تو نے کہا تھا ایسے کہ جناب تو ہمیں ایسے ایسے تم ہمیں کہنا؟ تو آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کھڑے ہو کر لوگوں سے کوئی پوچھے کہ جو مولانا صاحب بیان کرتے ہیں یا شاہ صاحب نے بیان کیا ہو، بتاؤ انہوں نے تمہیں کہا ہے کہ تم مجھے جناب یہ درجہ دو، یہ مرتبہ دو؟ تو اگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا تو میں تو کھڑے ہو کے چیخوں گا کہ یہ ظالم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان محشر میں جواب دیں گے، جواب بڑا معصومانہ، ذرا سننے کا جواب میرا رب کیا دے گا، رب کو کیا دیں گے حضرت عیسیٰ؟ سوال حضرت عیسیٰ سے کس بات کا؟ اس بات کا ہے کہ جو تیری تعریف کرتے تھے اور تعریف ایسی کرتے تھے کہ تجھے خدا کا درجہ دے دیا اور خدا پہ بھی الزام لگا دیا۔ عیسیٰ تیرے نام لینے والے تھے، تو بتا کیا ایسا تھا؟ کیا ایسا تو نے کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اے میرے اللہ، غیب کا علم تو جاننے والا ہے، میرے سینے کے رازوں کو بھی تو جاننے والا ہے، تو میرے بیان لینے سے پہلے، میری گواہی لینے سے پہلے، اے میرے رب تو ہی بتلا دے، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایسا کہوں؟ حضرت عیسیٰ نے بڑا عجیب جواب دیا، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، عالم الغیب بھی تو ہے، میں تو عالم الغیب نہیں ہوں، عالم الغیب تو ہے، اے اللہ تو جانتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میری مجال ہے کہ میں یہ کہوں اپنے امتی کو کہ تم مجھے خدا کہو یا خدا کا بیٹا کہو؟ اے میرے اللہ تو خوب جانتا ہے۔ اور آگے بڑی عجیب بات کہی، اس کا میں اگر پنجابی میں ترجمہ کروں تو دا ترجمہ اگلی گل ہے، جے تو انہوں الٹا لٹکا دے تو تینوں پوچھنے والا کوئی نہیں، تو جے تو انہوں چھاڑ دے نہیں تو پھر بھی تینوں پوچھنے والا کوئی، جو تیرا جی چاہے۔ باقی میں برات کرتا ہوں اے میرے اللہ، نہ میں سوچ سکتا ہوں نہ تصور کر سکتا ہوں، میری گواہی سے زیادہ اے میرے اللہ تیرا علم ہے کہ میری کیا مجال ہے کہ میں ایسا کہوں۔ آپ مجھے بتلا دیں، جیسے حضرت عیسیٰ معصوم ہے، میں پاکستان اور ہندوستان اور دنیا کے اندر جتنے اللہ کے ولی مختلف مزاروں درباروں میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے سچے ولی، میں ان کو بھی معصوم سمجھتا ہوں، مظلوم سمجھتا ہوں۔ مظلوم وہ کیسے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی، چاہے بابا فرید الدین کا شکر ہو، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، چاہے خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، چاہے جناب حضرت علی حجویری ہوں، چاہے ہمارے چشتیاں کے بزرگ ہوں، جتنے بھی جہاں کہیں بھی اللہ کے ولی سو رہے ہیں، کوئی ایک بھی اپنی اپنی زندگی میں، کیا ممکن ہے آپ لوگوں کا دل کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ماننے والوں کو کبھی کہا ہو کہ تم ہمیں خدا کا درجہ دو یا نبی کا درجہ دو؟ ہوں وہ نبیوں کے غلام، ہوں وہ نبیوں کے خادم، وہ کبھی یہ بات کہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسی کوئی حرکت کرو، یا دنیا چھوڑ جانے کے بعد ہماری قبر پہ آ کے کبھی ایسا کرو؟ یہ اللہ کے ولی جتنے سو رہے ہیں، میرا اور میرے بزرگوں کا سچا ایمان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے زمانے میں خدا کی مخلوق کو غلط تعلیم نہیں دی، انہوں نے تو تعلیم ٹھیک دی، لوگوں نے اپنی جہالت سے خود بگاڑ کے ان کے نام لے کے ان کا غلط نام استعمال کیا۔ یہ اپنی اپنی جگہ پہ سچ، اللہ کے ولی سچے سو رہے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔